بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے کاروبار کے مالک تھے۔ ایک عظیم کارون تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بافضیلت خاتون تھی۔ آپ کے والدہ ماجدہ خولید ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت سال قبل از عام الفیل اور 56 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ آپ نے 56 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المالا میں سپرد لحد ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک برتن لے کر آ رہے ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرے اسلام کہیں، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانہ کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانہ کے سب سے بہترین عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خولید، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بن عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے تھے
کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا، کیوں اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چاچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مفہوم کر دیا تھا، اور 2 عظیم صدموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مغموم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی۔ اب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غم گسار اور دائمی اجل کو سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا اور ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض خصوصیات حاصل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔